ان مبارک ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کا انتظار کیا ہے۔ ان میں سے ہی ایک شخصیت ربیعہ بن نصر ہے۔ ابن کثیر اپنی تصنیف میں رقم تراز ہیں کہ ربیعہ بن نصر یمن کے بادشاہ تھے۔ اس نے ایک دن ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کی تعبیر بتانے والے ماہرین کو دربار میں بلا بھیجا اور انہیں بتایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ مجھے خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کیجئے، ہم اس کی تعبیر عرض کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں نے خواب بتا دیا تو مجھے تعبیر پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے تم خود ہی خواب اور خود ہی تعبیر بیان کرو تو میں مانوں۔ بادشاہ کی اس منطق کے بعد وہاں موجود جتنے معبر تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت ایسا چاہتے ہیں تو سطیح بن مازن اور شق بن انمار کو دربار میں بلا لیں، کیونکہ ہمارے دور میں ان سے زیادہ اور بہتر تعبیر رویا کا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ وہ اس وقت خوابوں کی تعبیر بتانے والا سب سے بڑا عالم ہے، وہی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بعض روایات میں سطیح کی جگہ سطیح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، شطیح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ خیر، ان دونوں کو بھی بلا لیا گیا۔ علم نجوم کا ماہر سطیح اپنے ہم پلہ شخص سے پہلے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اور دہشت زدہ کر دیا ہے، مجھے وہ خواب بھی تم بتاؤ اور اس کی تعبیر اور تعویل بھی تم بتاؤ۔ سطیح نے بتایا کہ بادشاہ نے اندھیرے کا سمندر دیکھا ہے، ہر طرف سیاہی کے ہیبت ناک بادل منڈلا رہے تھے، اتنے میں بجلی کا کوندہ لپکا، ظلمت کے پردے سے ایک شرارہ نمودار ہوا اور نشیب میں آ گرا جس نے ہر شے کو خاکستر کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ کوئی جاندار اور بے جان اس کی دست برد سے نہ بچ سکا۔ بادشاہ نے کہا اے سطیح، تم نے خواب تو بالکل درست بیان کیا، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بولا اے بادشاہ، آپ کا ابتدائی دور جنگوں اور آویزشوں میں گزرے گا، تمہارے ملک پر حبشی اور پھر ذی یزن کے لوگ حملہ آور ہو جائیں گے، پھر بادشاہ ایک سہانا دور آئے گا جب تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ انہیں کون ختم کرے گا؟ سطیح نے جواب دیا وہ ایک پاک نبی ہوگا جس پر رب تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ وہ نبی کن لوگوں میں سے ہوگا؟ کہا وہ غالب بن فہر بن مالک بن نظر کی اولاد میں سے ہوگا، ان کی قوم میں آخری زمانے تک بادشاہت پھر رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا اس زمانے کی کوئی انتہا بھی ہوگی؟ کہا ہاں، وہ وقت جب سب اگلے پچھلے لوگ جمع ہوں گے، نیکوکار سعادت اندوز ہوں گے اور بد کردار شقاوت و بدبختی سے دوچار ہوں گے، یعنی قیامت کے بعد تک کا اس کا دور ہوگا۔ اتنے میں دوسرا عالم شق بن انمار بھی وہاں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی آزمانا چاہا، اس نے بھی کم و بیش وہی خواب، وہی تعبیر، وہی باتیں بتائیں جو سطیح نے بتائی تھی، البتہ الفاظ تھوڑے بہت مختلف تھے۔ شق نے بادشاہ کے سامنے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ وہ نبی مرسل ہیں جو فضل و کمال اور دین والوں کے پاس حق و صداقت اور عدل و انصاف لے کر تشریف لائیں گے۔ شق نے مزید کہا کہ وہ ظلم و جبر اور شر و فساد کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، ان کا شہرہ اور فیض یوم الفضل تک جاری رہے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ یوم الفضل کیا ہے؟ شق نے جواب دیا وہ فیصلے کا دن ہوگا جب حکام اور بادشاہوں سے بھی باز پرس کی جائے گی اور انہیں بدلہ دیا جائے گا، جزا اور سزا دی جائے گی۔ آسمان سے ندا آئے گی جسے زندہ اور مردہ سب سنیں گے۔ اس دن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی اور بھلائی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سب کیا ضرور ہوگا؟ سطیح نے جواب دیا ہاں، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب ضیاء النبی میں ہے کہ سطیح نے پھر لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اس کی زندگی میں ہی ظہور پذیر ہوا۔
بتایا جاتا ہے کہ ایک رات کو ایرانی شہنشاہ کسریٰ نوشیروان نے خواب دیکھا کہ اس کے محل قصر ابیض میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے 14 کنگرے گر گئے ہیں، اور ایران کے آتش کدے کی وہ آگ جو زمانوں سے گزشتہ 1000 سال سے بلا توقف روشن تھی بجھ گئی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی۔ خوفناک خواب دیکھ کر کسریٰ بیدار ہوا اور پوری رات اس نے کانٹوں پر کاٹ دی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو اس نے حسب معمول دربار لگایا۔ جب اہل دربار جمع ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ تم جانتے ہو آج میں نے کیوں تمہیں طلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اے بادشاہ، اے کسریٰ۔ اس نے اپنا خواب سنایا۔ اس موقع پر مملکت ایران کے قاضی القضات یا مفتی اعظم موبزان نے کہا کہ اللہ رب العزت بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے عربی گھوڑے ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور ہمارے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے پوچھا کہ اے موبزان، ان خوابوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ چنانچہ کسریٰ کی طرف سے ایک خط ایران کے عرب میں نمائندے نعمان بن منظر کو لکھا گیا، جس میں ہدایت کی گئی کہ شاہی دربار میں کسی ایسے عالم اور حاذق آدمی کو بھیجے جو اس کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ نعمان نے عبد المسیح بن عمرو بن حیان الغسانی کو روانہ کیا۔ جب عبد المسیح کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کسریٰ نے پوچھا کہ جس امر کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا تمہیں علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ یا تو آپ مجھے بتائیں یا جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اگر میرے پاس آپ کے سوال کا جواب ہوا تو میں بتا دوں گا، ورنہ ایسے آدمی کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گا جو آپ کے سوال کے جواب جانتا ہوگا۔ بادشاہ نے اپنا اور موبزان کا خواب اسے سنایا۔ اس نے کہا کہ شام کی سرحد کے پاس میرا ماموں رہتا ہے جس کا نام ستی ہے، وہی ستی، وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ کسریٰ نے اسے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور جواب لے کر آؤ۔ جب عبد المسیح ستی کے پاس پہنچا تو وہ بستر مرگ پر یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آخری وقت کا انتظار کر رہا تھا، اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سلام کہا، ستی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اشعار میں اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی اور وہ خواب سنا دیے۔ ستی نے فوراً سر اٹھایا اور خواب کی تعبیر بیان کی کہ اے عبد المسیح، جب تلاوت کثرت سے کی جائے گی اور عصا والا ظاہر ہوگا اور سماوا کی وادی بہنے لگے گی اور ساوا کا بحیرہ خشک ہو جائے گا اور فارس کے آتش کدوں کی آگ بجھ جائے گی، محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ تخت نشین ہوں گے، ہر آنے والی چیز آ کر رہتی ہے۔